السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، میں آپ کا خیر خواہ محب، آپ کا ہوسٹ اور دوست عبدالوہاب اسماعیل گوری آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں بہت ہی اہم عنوان کو لے کر۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے اور ٹاپک ہے وہ ہندوستان کے جو نازک حالات چل رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہر طرف سے سازشیں اور پیروپگنڈے بنائے جا رہے ہیں، اس صورتحال کو سامنے رکھ کر ہم اس ایک مدعے پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے ہماری بات، یاد رکھیں، اگر آپ کو ہماری بات سمجھ میں آتی ہے، ہم آپ کو حق نظر آتے ہیں، تو آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھیں اور شیئر ضرور کریں، تاکہ یہ ہمارا پیغام اور ہمارا یہ جو میسج ہے ایک قوم کے نام، امت کے نام، وہ آپ سب تک پہنچائیں، تاکہ اس سے جو نقصان ہونے والا ہے وہ نہ ہو اور ایک بڑے خطرے سے یہ قوم مسلم امت بچ جائے۔ ظلم روکا، کفار کو نچایا، انگریز بھیڑیے سے خطہ ہے یہ چھوڑا۔ چلتے ہیں ہم آج کی عنوان کی طرف۔ دوستو، دنیا بھر کے اندر انٹرنیشنل لیول کے اوپر ویکسینیشن کا کام بڑے زور اور شور سے شروع ہے، خاص طور پر مسلم ممالک، پڑوس میں پاکستان ہے، ترکی ہے، ہمارے پڑوس میں بنگلہ دیش، ملیشیا اور خاص طور پر عرب ممالک کے اندر اتنے زور و شور سے ویکسینیشن کا کام شروع ہے جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اور سعودی عرب نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر بلا کسی ویکسینیشن کے اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو زیارت کی، حج و عمرہ کی زیارت کی اجازت بالکل بھی نہیں ملے گی۔ اب آئیے ہندوستان کے اندر اتنی زیادہ زور و شور سے تو نہیں، لیکن بہت ہی ایک تیز رفتار کے ساتھ ویکسینیشن کا کام شروع ہے، اور ویکسینیشن اپنے مناسب انداز سے اور مناسب طریقے سے ہندوستان کے اندر ویکسین لگوائی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو چھوڑ کر دیگر مذاہب کے لوگ، مثلا دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر، وہ ویکسینیشن کروانے میں بلا جھجک آگے آ رہے ہیں اور اپنا کام نمٹا رہے ہیں، اور مسلمان پیچھے رہ رہے ہیں۔ حال یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر 95% سے لے کر 90% تک مسلم قوم کے علاوہ، مسلم مذہب کے ماننے والوں کے علاوہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، ان کی تعداد مکمل ہو چکی ہے، اور مسلمانوں کی وہیں پہ حال یہ ہے کہ 5% سے لے کر 10% تک ویکسینیشن مسلمانوں کی ہوئی ہے۔ اب اس قوم کے اندر کہ اس کے اندر نہ تو کوئی بڑا ڈاکٹرز ہیں، نہ بڑے کوئی وکیل ہے، نہ کوئی ٹیچرز ہیں، نہ کوئی رہنما ہے، دینی رہنما ہے، نہ دنیاوی قائدین ہے کہ وہ اس امت کو ویکسینیشن کے بارے میں کھلے الفاظ میں بتا دے کہ اگر آپ کو لگانا ہے تو کیوں، اور نہیں لگانا ہے تو کیوں نہیں لگانا ہے۔ کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا بتاتے ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس امت کو اس راستے پر تنہا چھوڑ دیا ہر ایک نے۔ میرے بھائیوں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بلا دلیل اور بغیر ثبوت کے کٹ حجتیاں فیس بک پر ویڈیوز وائرل کر رہے ہیں، یوٹیوب پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے، اور ان وائرل ویڈیوز کے اوپر ایمان دھر رہے ہیں کہ ویکسینیشن لگوائیں گے تو موت ہو جائے گی، ویکسینیشن سے یہ ہو جائے گا، اس ویکسین سے مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنے کا مقصد ہے، اس ویکسین سے مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانا یہ پوری دنیا کا مقصد ہے، ہندوستان کی حکومت کا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو افواہیں پھیلانے والے جو لوگ ہیں، وہ جو ہیومر بناتے ہیں اور ایسی فیک ویڈیوز اور فیک نیوز کے اوپر ایمان دھرنے والے لوگ ہیں، اور لوگوں کو بھی اس پر ابھارنے والے لوگ ہیں، ان سے میں خاص طور پہ یہ کہہ دیتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے، اگر حکومت کو مسلمانوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم حکومت کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی ویکسینیشن باقی ہوگی 90%، اور غیر مسلموں کی باقی ہوگی 5%۔ تو کھلواڑ کرنا، چھیڑخانی کرنا، پریشان کرنا، دباؤ ڈالنا، فورس کرنا، یہ آسان ہوگا کہ نہیں؟ حکومت اپنے من چاہی داموں پر یہ ویکسین لگوانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ آج ہندوستان کے اندر اتنے زوروں سے کام نہیں چل رہا، اور اتنا زور نہیں دیا جا رہا، اتنا دباؤ نہیں دیا جا رہا۔ اس کی ایک وجہ ہے، ہندوستان کے اندر جو سٹاک ہے ویکسینیشن کا وہ کم ہے، اس لیے اتنا زور نہیں ڈال رہے ہیں، اور اسی کے اندر وہ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں
یہ حکومت کی طرف سے افواہیں، یہ جو باطل فرقے ہیں اور باطل جو جماعتیں ہیں، اسلام دشمن جماعتیں ہیں، ان کی طرف سے یہ افواہیں پھیلائی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو نقصان ہوگا، مسلمانوں کو نقصان، اس لیے مسلمان اس سے بچے رہیں تاکہ ہندو جو قوم ہے وہ پوری مکمل طور پر ویکسینیشن کمپلیٹ کر چکے۔ اب مسلمانوں کے ساتھ من مرضی ہوگی کہ آپ آئیے لائن میں لگیے، 5,000 روپے دیجئے، 10,000 روپے دیجئے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویکسین کے اندر زہر ہے، وہ بھی خاص طور پہ اپنے کان کھول کے سن لیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویکسین کے اندر زہر ہے، وہ آج اگر لگاتے ہیں ویکسین تو ایک ہی بوتل ویکسین کی کھل رہی ہے، اس میں سے 5 آدمیوں کو، 6 آدمیوں کو، یا 4 یا 3 آدمیوں کو لگائی جا رہی ہے۔ اس میں ایک مسلم ہے، ایک ہندو ہے، ایک کرسچن ہے، ایک عیسائی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہیں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ایک مسلم ہے، 4 ہندو ہے، کہیں ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ایک مسلم ہے، 3 ہندو ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب مرنا ہی ہوتا تو ہندو بھی مریں گے، مسلمان بھی مریں گے، لیکن آپ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ ایک وقت آئے گا 90% مسلمان باقی ہوں گے اور 5% ہندو باقی ہوں گے۔ وہ 5% کے لیے کوئی بھی انتظام کر سکتے ہیں وہ لوگ، لیکن اب سارے کے سارے مسلمان، تو اب زہر دینا آسان ہوگا۔ اگر آپ کو مارنے کا مقصد ہے تو وہ آسان ہوگا۔ مسلمانوں کے ساتھ باطل فرقہ قوم اور باطل فرقے جماعت جو مسلمانوں کے ساتھ جو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتی ہے، اس کے لیے ہم راستہ ہموار کر رہے ہیں ویکسینیشن نہ کروا کر، اور ویکسینیشن کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا کر اور غلط افواہیں گھڑ کر لوگوں کو دماغ میں بٹھا کر ہم اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ویکسینیشن کروائیے، اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ پوری دنیا کووڈ شیلڈ کے نام سے پوری دنیا کے اندر وہ ویکسین لگوائی جا رہی ہے، اور ہندوستان کے اندر وہ نقصان دے دے گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ویکسین لگوائیے، اور اس کے اندر اپنی جان کی حفاظت ہے اور احتیاطی تدابیر برتنا، یہ اسلام کا نقطۂ نظر ہے، اور اسلام کے نقطۂ نظر کے خلاف نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مرنا ہی تو ہے، مر جائیں گے۔ آپ مریں گے، لیکن آپ کتنے لوگوں کی موت کا سبب بنیں گے، اس بات کا اندازہ ہے آپ کو؟ سمجھیں بات کو، بات کی نزاکت کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی فرصت میں جن کے نمبر آ جائے 45+، 50+، 60+، 18+، جن کا جیسے نمبر آئے ویسے ویکسینیشن کا کام کروائیں، اور لوگوں کو غلط افواہوں سے دور رکھیں، اور لوگوں کے دماغ میں جو غلط افواہیں بیٹھی ہیں اس کو نکالیں، ذہن سے نکالیں، ذہن صاف کریں کہ یہ ایک بوتل ہے، اسی بوتل سے کئی مذہب کے لوگوں کو یہ بوتل سے انجیکشن لگ رہا ہے، صرف آپ کو نہیں لگ رہا ہے۔ آپ مہربانی کر کے غلط افواہوں کے چپیٹ میں نہ آئیں اور صحیح فیصلہ لیں، اور امت کو بہت بڑے خطرے سے اور بہت بڑے نقصان سے ہم خود بچا سکتے ہیں ہمارے ایک عمل سے، کہ ہم غلط افواہوں کو ختم کریں، لوگوں کے ذہن کو صاف کریں، اور ویکسینیشن کا کام جلد از جلد کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔